ناظرین گرامی، قیامت کی تین نشانیاں جن کے ظاہر ہو جانے کے بعد کسی کو ایمان لانا یعنی کہ کلمہ پڑھنا، مسلمان ہونا کوئی فائدہ نہیں دے گا، اور ایک ایسا جانور جسے قرآن و حدیث میں دعوت الارض کہا جاتا ہے زمین سے نکلے گا، لوگوں سے باتیں کرنے لگے گا۔ یہ جانور کب نکلے گا، یہ جانور کیسا ہوگا، اس بارے میں قرآن و احادیث میں کیا ہے، یہ سب کچھ جاننے کے لیے ہماری آج کی ویڈیو کو آخر تک دیکھتے رہیے۔ تو بڑھتے ہیں ویڈیو کے اصل حصے کی جانب۔ ناظرین گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کی سورہ نمل کی آیت نمبر 82 میں فرماتے ہیں کہ جب ہماری بات پوری ہونے کا وقت ان لوگوں پر آ پہنچے گا تو ہم ان کے لیے زمین سے ایک جانور نکالیں گے جو ان سے باتیں کرے، اور لوگ ہماری آیتوں پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ یہ دعوت الارض کیا ہے اور کہاں اور کب نکلے گا؟ مسند احمد میں حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت ہرگز قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ تم اس سے پہلے 10 نشانیاں نہ دے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان 10 نشانیوں کو بیان فرمایا، اور ان میں سے ایک نشانی تھی کہ زمین میں سے ایک جانور نکلے گا جسے دعوت الارض کہا جاتا ہے۔ اس حدیث پاک سے قرب قیامت میں زمین سے ایک ایسے جانور کا نکلنا ثابت ہوا جو لوگوں سے باتیں کرے گا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب 3 علامات قیامت ظاہر ہو جائیں گی تو پھر کسی ایسے شخص کو اس کا ایمان لانا فائدہ نہیں دے گا جو پہلے ایمان نہیں لایا، اس نے اپنے ایمان میں کوئی نیکی کا کام نہیں کیا۔ نمبر 1، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا۔ نمبر 2، دجال کا نکلنا۔ نمبر 3، اور زمین سے جانور کا نکلنا۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے مروی ہے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک حدیث سنی جو آج تک مجھے ازبر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علامات قیامت میں سب سے پہلے سورج مغرب سے طلوع ہوگا، پھر بوقت چاشت ایک جانور لوگوں کی طرف آئے گا، اور ان دونوں نشانیوں میں سے جو بھی پہلے رونما ہو دوسری اس کے فوراً بعد رونما ہو جائے گی۔ اسی طرح ایک اور روایت میں ملتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جانور یعنی کہ دعوت الارض نکلے گا جو لوگوں کی پیشانیوں پر نشان لگائے گا، اور وہ نشان زدہ لوگ بکثرت ہو جائیں گے، حتیٰ کہ آدمی اونٹ خریدے گا تو وہ پوچھے گا کہ کس سے یہ خریدا ہے، وہ جواب دے گا کہ میں نے یہ اونٹ کسی نشان زدہ سے خریدا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ملتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 6 چیزوں سے پہلے اعمال صالح میں سبقت کرو۔ ان میں سے ایک تھا جانور نکلنے سے پہلے یعنی دعوت الارض نکلنے سے پہلے نیکیوں میں سبقت کرو۔ ناظرین گرامی، معلوم ہوا کہ قبل از قیامت زمین سے ایک جانور نکلے گا جسے دعوت الارض کہا جائے گا جو لوگوں سے باتیں کرے گا۔ یہ تو قیامت کی آخری بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور ان احادیث پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی معلوم ہوا یہ ایک بہت بڑا چھپایا ہوگا۔ دعوت الارض کی کیفیت و ماہیت، شکل و صورت کیسی ہوگی، یہ چلنے میں کیسا ہوگا، اس بارے میں قرآن و حدیث میں کوئی وضاحت نہیں ملتی، اس لیے اس مسئلے میں بحث و تکرار کرنے کی ضرورت نہیں۔ مختلف تعویلات کا سہارا لینا یا غیر مستند اسرائیلی روایات پر اعتماد کرنا فضول ہے۔ بعض غیر مستند روایات میں اس جانور کی عجیب و غریب تصویر کشی کی گئی ہے کہ اس کے بال اور کھر اور داڑھی ہوگی مگر دم نہیں ہوگی، اس کا سر بیل کے سر کے مشابہ ہوگا، آنکھیں خنزیر کی آنکھوں جیسی ہوں گی، کان ہاتھی کے کانوں جیسے، اور سینگ والی جگہ اونٹ کی طرح ہوگی، شیر جیسا سینہ ہوگا، چیتے جیسا رنگ، بلی جیسی کمر، اور مینڈے جیسی دم ہو، اونٹ جیسے پاؤں ہوں۔ حالانکہ یہ روایات بھی آپس میں ٹکراتی ہوئی معلوم ہوتی ہیں، اور ان احادیث پیغمبر سے یہ بھی معلوم ہوا کہ توبہ کا دروازہ بند ہو جانے کے بعد اللہ تعالیٰ اس جانور کو ظاہر کریں گے جو لوگوں میں تمیز و تفریق کرتے ہوئے لوگوں کی پیشانیوں پر مسلمان یا کافر کی مہر لگا دے گا۔ ابن کثیر میں آتا ہے کہ یہ جانور یعنی کہ دعوت الارض مکہ مکرمہ میں کوہ صفا سے نکلے گا اور اپنے سر سے مٹی جھاڑتا ہوا مسجد الحرام میں حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان پہنچ جائے گا۔ لوگ اس کو دیکھ کر بھاگنے لگیں گے اور ایک جماعت رہ جائے گی۔ یہ دعوت الارض ان کے چہروں کو ستاروں کی طرح روشن کر دے گا۔ اس کے بعد وہ زمین کی طرف نکلے گا، ہر کافر کے چہرے پر کفر کا نشان لگا دے گا، کوئی اس کی پکڑ سے بھاگ نہ سکے گا، یہ ہر مومن و کافر کو پہچانے گا۔ شیخ جلال الدین فرماتے ہیں کہ خروج دعوت الارض کے وقت امر بالمعروف یعنی نیکی کا حکم دینا اور نہی عن المنکر یعنی کہ برائیوں سے منع کرنے کے احکام ختم ہو چکے ہوں گے۔ اس کے بعد کوئی کافر اسلام قبول نہیں کرے گا۔ یہ مضمون بہت سی احادیث و آثار سے ملتا ہے۔
تفسیر مظہری اور تفسیر ابن کثیر وغیرہ نے اس جگہ دعوت الارض کی ہیبت اور کیفیات و حالات کے متعلق مختلف روایات نقل کی ہیں کہ جن میں اکثر قابل اعتماد نہیں، اس لیے جتنی بات قرآن کی آیات اور احادیث صحیحہ سے ثابت ہے کہ یہ عجیب الخلقت جانور ہوگا، بغیر توالد و تناسل کے زمین سے نکلے گا، اس کا خروج مکہ مکرمہ میں ہوگا، پھر ساری دنیا میں پھرے گا، یہ کافر مومن کو پہچانے گا، ان سے کلام کرے گا۔ بس اتنی بات پر عقیدہ رکھنا ضروری ہے، اس سے زیادہ کیفیت و حالات یہ دکھنے میں کیسا ہوگا اس کی تحقیق تفتیش کرنا ضروری نہیں، اور نہ ہی اس میں ہمارے لیے کوئی فائدہ ہے۔ اور رہا یہ معاملہ کہ دعوت الارض لوگوں سے کلام کرے گا اور اس کا کیا مطلب ہے، بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ اس کا کلام یہی ہوگا جو قرآن مجید میں آتا ہے کہ لوگ ہماری آیتوں پر یقین نہیں رکھتے تھے، اور یہ کلام وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کو سنائے گا۔ بہت سے لوگ آج سے پہلے ہماری آیتوں پر یقین نہ رکھتے تھے، اور مطلب یہ ہوگا کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ان سب کو یقین ہو جائے گا، مگر اس وقت کا یقین شرعاً معتبر نہیں ہے۔ حضرت ابن عباس، حسن بصری، قتادہ سے منقول ہے، اور ایک روایت حضرت علی و مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ہے کہ یہ دعوت الارض لوگوں سے خطاب اور کلام کرے گا کہ جس طرح عام کلام ہوتا ہے۔ یہی بات ابن کثیر نے بھی ذکر کی ہے، اور یہی بات معرف القرآن میں مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فرمائی ہے۔ یا اللہ ہمیں ایمان پر زندہ رکھ اور ایمان پر ہی موت عطا فرما۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور چینل پر نئے ہونے کی صورت میں چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ ہی موجود بیل آئیکن کو دبا لیجیے گا۔ تو ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نے